امی جان لے آئی ہیں اپنا ریزسٹنس بینڈ, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے. کہہ رہی ہیں کہ میں اپنی فیملی اور فٹ فلیکس کلب کمیونٹی کو بتاتی ہوں کہ ایکسرسائزز کرنا مشکل نہیں ہے, صرف نیت چاہیے ہے. ماما یہ ریزسٹنس بینڈ جو آپ کے پاس ہے, یہ ریزسٹنس بینڈ کچھ 100 روپے کا ہے, لیکن یہ انسان کو بہت بڑے خرچے سے بچا لیتا ہے. صحیح بات ہے, اتنا یہ سکون دیتا ہے. جب ویسے نہیں ہوتا ہے تو میں زیادہ اسی کے ساتھ ویسے مجھ سے اس سے کم کراتے ہیں. میں اماں کو سیو کرواتا ہوں کیونکہ پروفیشنل ٹرینر ہوں. اماں جان کیونکہ دیسی ٹرینر ہے, وہ کہتی ہیں کہ میں جتنے زیادہ ریپس کروں بغیر گنے جب تک تھکوں نہ تب تک کرتی رہوں. دیٹ از رانگ. ٹو بی آنیسٹ, اف یو آر ٹریننگ ود اے کوچ اور ٹرینر, انجری نہیں ہوتی. اگر آپ خود سے جم میں ٹریننگ کر رہے ہو آپ کو انجری ہو جائے گی یا ریزلٹس نہیں ملیں گے. زیادہ ایکسرسائز کرنے سے یا زیادہ وزن اٹھانے سے اگر باڈی بنتی تو آج گدھے کی سب سے اچھی باڈی ہوتی, کیونکہ اس کے اوپر سب سے زیادہ وزن ہوتا ہے. یہ بات مجھے 2005 میں میرے ٹیچر نے بولی تھی, اللہ خوش رکھے. عامر سر تھے, ہمارے کوچ ہیں, فوجی فرٹیلائزرز میں ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے, صحت دے, تندرستی دے. انہوں نے کہا تھا آفریدی زیادہ ایگو لفٹنگ نہیں کرنا, ایگو لفٹنگ کرو گے ریزلٹس نہیں آئیں گے. لائٹ ویٹ, نارمل ماڈریٹ ویٹ with complete concentric اور eccentric movement کے ساتھ فیل کر کے کنیکٹ کرنا مسل مائنڈ کنیکشن کو, اور ریپیٹیشنز کو پراپر طریقے سے سیٹس کے ساتھ کرنا, ریزلٹ مل جائیں گے. شکر ہے وی آر گیٹنگ ریزلٹس. میری باڈی آپ دیکھ رہے ہیں, اللہ نظر بد سے بچائے. آئی ڈونٹ ٹرین اوور ٹرین, آئی ڈونٹ ٹرین ایکسٹرا. مجھے اپنی کیپیسٹی لمٹ کا پتہ ہے. میں الحمدللہ نیچرل باڈی کا کلیم کرتا ہوں. کسی قسم کے بھی اسٹیروئڈز, شارٹ کٹس الحمدللہ ثم الحمدللہ نہیں کیے. That is why by this age even I am on break for 3-4 months, but الحمدللہ we are in a complete shape. ہم نے دنیا کو نہیں دکھانا. پہلی ایکسرسائز آرمز کی تھی, دوسری ایکسرسائز ٹرائسیپس کی تھی. تھوڑا ہم فیس ادھر کر کے اگر کر لیں, بیک کر کے بتا دیں تو ذرا آسان ہو جائے گا. اسی ریزسٹنس بینڈ کو آپ نے اپنی ایڑی میں پھنسانا ہے. کوشش کریں ایڑی سلپ ہو کے آپ کے منہ پہ یا بیک پہ نہ لگے. تو یہ آپ نے کر لیا ایسے, اور پیچھے سے یہ آپ کے ٹرائسیپس کی ایکسرسائز آ گئی. اگر آپ لوگوں کے لیے یہ ٹف لگ رہا ہے تو آپ اسی طرح سے اس کو رول کر کے ایک ہاتھ سے پکڑ کے سر کے پیچھے ایسے, دوسرے ہاتھ سے پکڑ کے یہاں سے سنگل آرم بھی کر سکتے ہو. سو یہ ایک ہی بات ہے. اگر آپ سنگل آرم یہ کر لو اور اس کے بعد سنگل آرم آپ یہ کر لو, یہ آپ کے فلیبی آرمس کے لیے, ٹرائسیپس کے لیے بہت اچھی ہے. اس کے بعد اسی کو ماما کو میں ریکویسٹ کروں گا ایسے کر کے کھول کے یہ کر لیں. سو یہ آپ کی چیسٹ کی ہو جائے گی. یہ آپ کو 4 ایکسرسائزز کر کے بتا دیں. پہلی بائیسیپس کی تھی, پھر ڈبل آرم ٹرائسیپس کی تھی, پھر سنگل آرم ٹرائسیپس کی تھی. ایسے کر کے کھولنا ہے اور بند کرنا ہے. یہ آپ کی آرمز اینڈ چیسٹ کی ہے. اسی طریقے سے آپ اور ایسے پیچھے سے آگے. یہ آپ کی فیوریٹ جو آپ ڈنڈے سے کرتی تھی, یہ تو مجھے پسند ہے. یہ ایکسیڈنٹ. اور آخری ایکسرسائز میں یہ میں نے آپ لوگوں کو بولا اس کو ذرا دھیان سے پکڑیے گا. یہ دیکھیں میری طرح نا, یہ ہاتھ میں اس طرح کر کے یہ تو میرا پورا دن کا کھلونا ہے. اور آخر میں آپ لوگوں کو چیسٹ پریس بتا دوں. یہ دیکھیں چیسٹ کے مسل پریس ہو رہے ہیں. یہ آ جائے گی آپ کی. یہ بہت اچھی ایکسرسائز ہے. یہ دیکھیں آپ دیکھیں یہ سو اس کے علاوہ بھی ہزاروں ایکسرسائز جو آپ اسے کر سکتے ہو. سو یو جسٹ نیڈ ٹو ٹرین یور سیلف اینڈ بائی دس بینڈ. یہ لائٹ ہے, ماما کا تھوڑا ہارڈ ہے کیونکہ وہ جوان ہیں اور ہم بوڑھے ہیں, تو ہم لائٹ ویٹ لیتے ہیں. تو اسی طرح کے ریزسٹنس بینڈ کے ساتھ ٹریننگ کریں, ایکسرسائز کریں. اور اگر آپ لوگوں کو ڈائٹ, ایکسرسائز, کوچنگ یا کسی قسم کی بھی رہنمائی چاہیے, سینڈ می میسج آن مائی نمبر 0315 501 8372. ڈنڈے سے پٹائی ہے بھائی بچپن میں کچھ پریڈ ہوئی بھی ہے ڈنڈے سے. بڑھاپے میں بھی اللہ کرے کہ ہمارے ماں باپ میں اتنی انرجی, اسٹرینتھ رہے کہ وہ ہماری اسی طرح ڈنڈے سے پٹائی کرتے رہے. تو اپنے ماں باپ کی ہیلتھ اور ان کی خوشیوں کے لیے کہ یہ پٹائی کرتے رہے ساری زندگی ہماری اسی ڈنڈے کے ساتھ, طاقت ان کے اندر رہے, اس کے لیے ایکسرسائز اور ڈائٹ ضروری ہے. سو اسٹارٹ وتھ مائی 90 days program and you will see a better change inshallah.